بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج ہم چینل جنا کا احسان کے ساتھ معروف ادبی اسکالر ڈاکٹر ہلال نقوی کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور ان کے کریڈٹ پہ جتنی چیزیں ہیں وہ گنوانا ممکن بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب اردو مرثیے کا ایک انتہائی اہم حوالہ ہیں، وہ شاعر ہیں، محقق ہیں، ادیب ہیں، اور اس سب سے بڑھ کر ڈاکٹر صاحب ایک بہترین استاد ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا ایک علمی گھرانے سے امروہہ سے تعلق ہے۔ آج کچھ سوالات لے کر چینل جنا کے احسان کے ساتھ ہم ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ شکریہ جناب۔ کیسا مزاج ہے آپ کا؟ بہت زحمت کی آپ نے۔ آپ کی بڑی محبت کہ آپ نے ہمارے چینل کے لیے وقت نکالا اور ہمیں گفتگو کا موقع دیا کہ ہم ناظرین تک اپنے چینل کے توسط سے کچھ سوالات آپ کی خدمت میں پیش کر کے پہنچائیں اور استفادہ حاصل کریں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کی پیدائش پنڈی میں ہوئی، اس حوالے سے کچھ ہماری معلومات ہیں، مگر سامعین کے لیے کچھ گفتگو ہم اس میں مزید پہنچائیں گے کہ فروری میں آپ کی پیدائش سن 50 نہیں، اصلاً تو 48 ہے۔ سن 48 ہے۔ ہم مختلف جگہ مختلف لکھی ہے۔ ریکارڈ میں سن 50 ملتا ہے۔ ہاں 50 ہے، لیکن 48 بھی کہی جاتی ہے۔ اچھا، راول پنڈی میں آپ کی پیدائش ہے۔ مطلب یہ کہ ان کو پہلے والدین کو اتنا اندازہ نہیں تھا، تو کہتے بھی 48 تھا یا 50 تھا، پتہ نہیں کیا تھا، لیکن میرا جو ریکارڈ ہے تعلیمی اس میں میرا 48 لکھا ہوا ہے۔ آپ کی پیدائش پنڈی کی ہے۔ ہاں، آپ کے والدین امروہہ سے مائگریٹ کر کے یعنی ہجرت کر کے امروہہ سے سن 47 میں پاکستان آ گئے۔ جی ہاں۔ ان کی فیملی، آپ کی جو یہ پورا خاندان تھا، اس کے حوالے سے کچھ گفتگو تھوڑی بہت اپنی والدین کی، کیا ان کے معاشرت اور معاش تھی اور کیا مصروفیات آپ کے؟ اصل والد میرے بہت ہی درویش صفت انسان تھے، ان کی زندگی کوئی ہنگامہ خیز نہیں تھی۔ وہ GHQ دہلی میں ملازمت کرتے تھے۔ اچھا، تو جب ٹرانسفر ہوا تو GHQ راولپنڈی آنا پڑا ان کو، ورنہ کراچی آتے ہو۔ تو وہیں ہماری پیدائش ہوئی، ہولی فیملی وہاں پہ تھا، اچھا، اس میں ہم پیدا ہوئے۔ میری اسکول کی تعلیم 6ٹھی 5ویں تک وہیں پہ ہوئی۔ پھر ہم یہاں پہ آ گئے۔ دوسرے والدین نمایاں طور پہ نہ کوئی ایک ہوتا نا ادیب یا شاعر یا کوئی موقف، اس طرح کچھ سلسلہ نہیں تھا، ایک سیدھی سادھی زندگی۔ ہاں، میرے ماموں جو تھے سید عروج الحسن، اچھا، بہت معروف شخصیت تھے، جی بالکل، اسکاؤٹ میں تھے اور وہ ٹیچر بھی تھے۔ شاید انہی کے اثرات ہمارے DNA میں آئے اور وہ انجمن سادات امروہہ کے صدر بھی رہے۔ صدر بھی رہے۔ ہاں، بچپن کہاں گزرا؟ بچپن تو اب بچپن اگر آپ 7-8 سال سے پہلے کہتے تو راولپنڈی ہے۔ اچھا، لیکن ہمارا گزرا سادات کالونی لنک روڈ میں، ہم کراچی آ گئے تھے، اچھا، وہاں میرا بچپن گزرا۔ کراچی کس سن میں آنا ہوا؟ خیال میں 57 تھا غالباً۔ اچھا، ہاں، تو اسکولنگ یعنی جو آپ کی اسکول ایجوکیشن اور کالج ہے وہ سارا کراچی ہے؟ کراچی ہے میرا۔ تو ابتدائی یعنی تعلیم اسکول کی؟ ہاں، کالج یہیں پہ BA MA گریجویشن، MA کراچی یونیورسٹی، ڈاکٹریٹ بھی کراچی یونیورسٹی سے کیا۔ زبردست، تو یہ زندگی رہی بہت ہماری۔ خوب۔ پہلا شعر کب لکھا؟ پہلے شعر کے بڑے اختلافات ہوتے ہیں، لیکن یہ طبیعت موضوع ہو گئی۔ یہ تو ابھی آپ موجود ہیں، ورنہ محققین بعد میں پھر اختلافات کرتے رہیں گے، آپ ریکارڈ کروا دیں گے تو یہ پھر ایک جو ہے وہ اوتھینٹک بن جائے گی۔ پہلا شعر میرے خیال میں یوں سمجھ لیجیے کہ اصولاً تو میں اسکول کراس کر رہا تھا، میٹرک سے نکل رہا تھا، تو گھر میں اس طرح کی باتیں کر دیتے تھے، اماں سے کہو مجھ کو پراٹھا دے دیں، تو یہ انداز ہوتا ہے مصر موضوع ہے۔ تو شعر باقاعدہ میں نے ذرا بعد میں کہا جب میں انٹرمیڈیٹ میں تھا۔ اچھا، اسے اگر آپ شعر کہیں، کچھ نہیں مجھ کو غرض اس گردش ایام سے، وہ چراغ زیست ہوں جو بجھ گیا ہے شام سے۔ کیا کہنا ہے، اس طرح کے شعر تو کہے۔ بہت خوب۔ تو ابتدا میں یعنی جب کبھی یعنی کہ جب پبلک شاعری یعنی کہ عوامی طور پہ آپ نے پڑھی اور یا آپ نے کہیں پیش کی، تو پہلا وہ رسائی شاعری سے تعلق تھا یا غیر رسائی، غزل یا نظم سے؟ بالکل غزل تھی، غزل ہی تھی۔ ایک رواج ہوتا تھا، لیکن یہ کہ اتر تو میں بعد میں آیا ہوں اچھا، رسائی شاعری کی طرف۔ تو ترقی پسند تحریک سے متاثر رہے؟ بہت زیادہ۔ کراچی یونیورسٹی تو NSF کے ممبر تھے، اچھا، اور بس ایک انقلابی تصور تھا کہ زندگی
انقلاب سے عبارت ہے، تو یہ چیزیں رہتی ہیں ذہن میں، اور وہی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں فکر پہ. باقاعدہ شاعری میں وہ چیزیں بعد میں آئی ہیں. تو باقاعدہ کبھی کوئی مشاعرہ جب کبھی پہلا پڑھا ہو یا ریڈیو پہ یا ہم نے کہیں جانا، اپنے وہ کون کالج- سا سن ہوگا تقریباً؟ سراج الدولہ کالج میں 68 وغیرہ میں. اچھا سر جوش صاحب بہت آتے تھے اس کالج میں. اچھا وہ کالج راجہ صاحب محمود آباد نے بنایا. جی، راجہ صاحب محمود راجہ آباد صاحب آتے تھے، فاؤنڈر تھے. جوش صاحب آتے تھے، پروفیسر مصطفیٰ حسین جو بعد میں بلوچستان یونیورسٹی چلے گئے تھے، جی 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 جی. تو وہ وہاں آیا کرتے. ان کی وجہ سے ذہن بہت بدلا اور بہت ہی فکر داخل ہوئی ذہن میں، اور بہت جلدی ہم ان معنی میں خوش قسمت ہیں کہ ہمیں صحبتیں بڑی اچھی ملی. بہت بہت. ہم نوجوان بھی نہیں تھے، ہم جوش صاحب کے پاس کے پاس جانے لگے، نسیم روہی صاحب کے پاس جاتے تھے، تعبیر صاحب سے ملنا جلنا ہو گیا، اور پھر یہ کہ ایک حلقہ بن گیا. برسے کا حلقہ بڑا رچ تھا. بہت زیادہ ادبی حلقہ ہی بہت ہاں، رشتہ ہے جو کہ ادبی بہت حلقہ. کمزور ہو گیا، نحیف ہو گیا پاکستان پورے میں. بر صغیر میں ہی بہت کمزوری آ گئی ہے پورے اس میں، انٹرنیشنل ماحول تبدیل ہوتا جا رہا ہے. تو آپ نے مرثیہ یا رسائی شاعری اور نوحے کی طرف جو ہے وہ کس مطلب دور میں آنا ہوا؟ شیر صاحب اس میں پس منظر میں جانا پڑے گا. ایک تو ہمارے خاندان میں یہ پس منظر ہمارے محرم اور والوں میں بڑے عجیب انداز سے دیکھا جاتا ہے، عزاداری وغیرہ. اچھا، ہم چونکہ شعر و ادب کے لوگ تھے تو ادبیت کے حوالے سے ہمارے یہاں محرم کی بڑی اہمیت تھی بالکل قطعی. کہ ان جگہ جانا جہاں پہ سلام پڑھے جا رہے ہیں، شعری نشست ہو رہی ہے، کوئی کربلا پہ فکر انگیز باتیں ہو رہی ہیں، اس کی بڑی اہمیت تھی. تو اسی نے ہماری نومبری میں ہمارے راستے صاف کیے. اور پھر کراچی میں 2-3 مراکز تھے، ڈاکٹر یاور عباس کا جی جی دولت قدہ تھا، جامعہ امامیہ تھا، حسینی انجمن ایرانیان اور جو صاحب پڑھا کرتے تھے، میں جایا کرتا تھا. تو ان ایک تو عزاداری کا تصور ذہن میں، اور پھر حسینیت اور کربلا، یہ سب ہماری شخصیت کو بنانے میں. وہ خون میں گردش کر رہا تھا. تو پہلا مرثیہ کس سال میں لکھنے کا میں نے موقع ملا؟ 70 میں کہا ہے. سن 70 میں. اس کا کیا موضوع تھا مرثیے کا؟ اس کا موضوع تھا کہ کربلا اور عصر جدید، یہ باتیں ذہن میں تھیں، وہ اسی کو لکھا میں نے. مقتل و مشعل کے نام سے وہ شائع بھی ہوا ہے. وہ شائع بھی ہوا ہے آپ کا مرثیہ. بالکل. تو مرثیے کے ساتھ ساتھ آپ نے جو غیر رسائی شاعری ہے وہ بھی کی، اور آپ نے ہاں میں کرتا، لیکن میری طبیعت مشاعروں میں جانا آنا نہیں تھا. میرا لہجہ جو ہے وہ نظمیہ لہجہ تھا. نظمیہ لہجہ. غزل لکھتا تھا، ایسا لگتا تھا وہ نظم ہو جاتی ہے. تو مزاج نہیں تھا غزل کا، لیکن جو بھی لکھا وہ نظم کی طرف چلا گیا. بالکل. خیر، ہم تو اپنی مثال نہیں دینے چاہیے بڑے شاعروں کی، لیکن جیسے جوش ہے یا جمیل مظہری ہیں، لکھا ہے انہوں نے اپنے حالات پہ کہ ہم جب غزل کی طرف جاتے ہیں اس کے لہجے میں نظم آ جاتی ہے. نظم آ جاتی ہے. بالکل. یہ تو ایک شاعری کا بنیادی تو اثر وہی ہے، وہ کلید تو وہی ہے. نذیر اکبر آبادی، انیس، جوش، اقبال، یہ اسکول جو ہے یہ نظم کا اسکول ہے. بالکل. ان سے ہم لوگ متاثر تھے، ان کو پڑھا کرتے تھے. وہ چیزیں ذہن کی تعمیر میں ان کی اولیت ہے. رسائی شاعری میں آپ کی جو دوسری صنف نوحے کی ہے، اور آپ نے بالکل ایک مختلف رجز کے نوحے آپ نے لکھے، جعفر ددہ سے لے کے آج ندیم سرور تک آپ کے رجز کے نوحے پڑھتے ہیں. تو آپ کو کس چیز میں مرثیہ لکھنے میں یا نوحہ لکھنے میں کس صنف میں سب سے زیادہ سیٹسفیکشن ملی کہ مطلب ایک طبیعت جو ہے وہ خوش ہو گئی ہو، یہ چیز اس صنف میں مجھے بہت مزہ آتا ہے، یا مرثیہ ہی آپ کو تشفی؟ نظم میں ایک جذبات کی کوئی ایک شکل ہے. اب تو میں نے آزاد نظمیں بہت لکھی ہیں، بہت چھوٹی نظمیں دیکھیے دور کے تقاضے بدل گئے. بالکل بالکل. اب یہ کہ اس طرح کی طویل نظمیں بہت کم سنی جاتی ہیں. وہ بالکل چھپ تو سکتی ہیں، آپ کی دیوان و بیاس کا حصہ تو ہو سکتی ہیں، لیکن سنانے کا نہیں ماحول ہے وہ تو ایک اختصار چھوٹی نظمیں 8-10 مصروں کی، اس طرح کی میں نے بہت لکھی ہیں. تو مرثیہ جو ہے وہ سارا مرکز رہا. مرثیہ ذرا سنجیدہ معاملہ ہے، سنجیدہ معاملہ، کیونکہ میں نے 1976 میں کراچی یونیورسٹی میں PhD کا ٹاپک لیا. بالکل بالکل. 20ویں صدی جدید مرثیہ. اور آپ میرے خیال ہے پہلے اردو مرثیے میں PhD ہیں پاکستان میں. میرے ذہن میں تھا جب ڈاکٹر یاور عباس صاحب جیسا مرکز یہاں موجود ہے. ہمارے یونیورسٹیوں میں تحقیق تو بڑی تباہی کا شکار ہے، وہ لوگ تیار ہی نہیں ہوتے کہ علمی بڑے کام کی جائیں. لیکن کراچی میں اگر جوش ہے، عالیہ رضا ہے، نسیم مولوی صاحب ہیں، اور یاور عباس کا پورا انسٹیٹیوشن. جی بالکل. دبستان تھا ڈاکٹر یاور عباس. آپ دیکھیے اگر یاور عباس صاحب سے سردار نقوی صاحب تک آئیے تو ایک قافلہ ہے شاعروں کا. بالکل. ہمارے یہاں بڑی عالمیہ یہ ہے،
ہماری جامعات ان پہ کام نہیں کرتی ہیں پتہ اور کیا سمجھتی ہیں اس کو بلکہ ریجیکٹ کیا جاتا ہے اس والے اس کے لوگ اوپر تو آپ کی احتیاط میں آپ کے بعد ہی میرا خیال ہے یہ ٹرینڈ پاکستان میں شاید اب کچھ اور بھی حضرات نے مختلف یونیورسٹیوں سے پنجاب میں اور کراچی میں اردو مرثیے کی مختلف فیلڈز میں پی ایچ ڈی کی مرثیہ شاعری ہے بہت اہم شاعری ہے اس کو کیوں آپ لوگ بالکل بہت اہم شاعری ہے کر رہے ہیں اور نعت سے بہت بڑی شاعری ہے بتا دوں قطعی نعت اتنی بڑی شاعری ہے نہ شخصیت سے کوئی تعلق شاعری کا نہیں ہے غزل بہت بڑی ہے ایک محبوب پہ کہی جاتی ہے نعت پیغمبر اکرم پر لیکن غزل بہت ایک بڑی مرثیہ جتنا موضوع لے لیتا ہے اتنا کوئی بھی چیز شاید موضوع نہیں لے پاتی بالکل ٹھیک ہے آپ کے اساتذہ میں نسیم امروی صاحب جوش ملی آبادی اور جمیل مظہری صاحب نہیں وہ کا استاد شاعری کے حساب سے آپ کا بہت ایک رنگ ہے جن آپ کو کے پڑھا ہے یہ تو انیس بھی ہمارے استاد ہوئے ہاں استاد لیکن ہمارے جن سے ہم نے سیکھا اس میں پروفیسر مجتبیٰ حسین جوش صاحب اور نسیم امروی صاحب بڑے گہرے استاد تھے وہ بڑی علمیت اور مرثیت کو جانتے تھے جوش صاحب کے کمال تھا ان کو لفظیات پہ ایسی دسترس کم لوگوں کو ہوتی ہے تو پہلے شاعری میں نسیم امروی صاحب سے جو ہے وہ میں جوش صاحب سے متعلق جوش صاحب سے زیادہ پھر نسیم صاحب کو تو میں شاید پہچانتا بھی نہیں تھا پھر نسیم صاحب تشریف لائے گھر میں میرے اور جب میرا اشتہار چھپا بڑے خوش ہوئے کہنے لگے بھائی ہمارے خاندان میں ایک شاعر کا اضافہ ہوا ہے تو ان کا طرز دوسرا ہے جوش صاحب کا طرز بالکل مختلف ہے میں جوش صاحب سے آج بھی متاثر ہوں نسیم صاحب کے یہاں جمیل مظہری صاحب سے آپ نے جو مسدس کا وہ تھا ایک نیا پیٹرن جو انہوں نے ایک نیا اجتہاد کیا تھا وہ اس کے مجتہد ہیں تو وہ آپ نے کاپی کیا اور وہ آپ کے پڑھنے سے پاکستان میں مقبول بھی بہت ہوا ہاں میں نے اس کے بعد اس سے پہلے آپ کا کوئی میرے خیال کوئی شاگرد آپ کے مرثیے میں نظم میں شاعری میں مشورہ کر لیتے لیکن باقاعدہ شاگرد نہیں رکھے نثر میں بھی نہیں ویسے اسکول کالج یونیورسٹی کے جو پڑھانے والے وہ بہت بڑی تعداد میں تھی تو کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے میں ڈاکٹر ہلال نقوی کا شاعری میں شاگرد ہوں یا نثر لکھنے میں تو یہ بات جو ہے کچھ لوگ اپنی اغلاط میں آئے گی نہیں اپنی کہہ دیتے ہیں اخلاقی طور پہ لیکن وہ اصلاح لینا اور ہے باقاعدہ شاگردی اور ہے دوستوں سے مشورہ ہو جاتا ہے وقت ہی نہیں ہوتا اتنا اچھا نائنٹیز میں کس سن میں مڈل نائنٹیز میں جب آپ مطلب اپنا شاعری آپ کی بہت مقبول بھی تھی اور بہت عروج پہ تھی تو مرثیہ آپ نے ترک کیا کوئی خاص اس کا وہ سبب ترک تھا نہیں کیا سہیل بات یہ ہے کہ نیا مرثیہ ہم نے کام بہت پال لیے اچھا میں اس کے بارے میں ایک سنجیدہ بات کہتا ہوں دیکھیے مرثیہ یا شاعری یہ ماحول سے ہوتی ہے بالکل اس وقت پاکستان میں پولیٹیکل حالات ہیں کیسا مشاعرہ مجھے ٹی وی پہ آج تک کوئی قاری کا مشاعرہ نظر ہی نہیں آیا تو بات یہ کہ جو دیکھیے میں کیا بتاؤں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں سب لوگ چلے گئے بالکل آپ نام دیے سردار نقوی صاحب امید فاضلی شاہد نقوی ایک صاحبہ اختر وغیرہ سب بڑھا دی کوئی باقی نہیں ہے جہاں مرثیے ہوتے تھے وہ سب اجڑ گئے مرثیے کا تعلق فضا سے ہے ماحول سے وہ ماحول ہی نہیں ہے تو میں نے میری بہت انرجی بہت میں نے توجہ کی ریسرچ اور کام میں نے بہت کیے ہیں بالکل مرثیے پہ کام دو رہا ہے تو کل مرثیوں کی کیا تعداد ہے آپ کی میں نے سمجھ لی کہ میں نے 30 مرثیے تو میرے اصول ہیں 30 مرثیے ہیں کاٹ کوٹ کے اگر کیا جائے تو اچھا 30 مرثیے آپ نے تقریباً تو اس میں سے کتنی جو ہیں وہ شائع ہو گئے اور اب کیا باقی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں 7-8 ہوئے ہیں میرے خیال ہے وہ کچھ مرثیے اس میں ریپیٹ شائع بھی ہوئے ہیں جو سہر انصاری صاحب نے مرتب کی بالکل ہوئے اس میں سے ریپیٹ ہوئے وہ پہلے مجموعے میں سے آپ کے کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ لوگ مانگ رہے ہیں تو دوبارہ چھپ گئے وہی مرثیے دوبارہ تو اب جو باقی جو غیر شائع شدہ کلام ہے مرثیے کا خصوصی طور پہ تو اس کی کیا پروگریس ہے چھپنے کے لیے ہے تو لیکن یہ کہ دلچسپی آپ کی میں نے اتنے کام پال لیے آپ اندازہ کیجیے میں تنقید میں اس کا قائل ہوں کہ 2-3 ٹاپک پہ کام کرے زندگی بھر آپ نے دیکھے ہوں گے بعض لوگوں کے تنقیدی مضمون آتے ہیں پہلا مضمون حمد صاحب کی شاعری دوسرا مضمون نظیر اکبر آبادی تیسرا فلاں یہ نہیں میں نے جوش صاحب پر اور مرثیے پہ بہت کام کیا ہے کوالٹی کا کام رسالت رسالہ جو ہے اس کے 36 شمارے آئے بالکل اس میں آپ دیکھ لیجیے انیس نمبر دبیر نمبر قیصر باروی وہ پروفیسر قرار حسین نمبر سلطان نقوی نمبر اور بعد میں کئی مطلب یہ کہ صفت انجم میں نے مسلسل کام کیا وہ میری جنگ صرف یہ ہے کہ مرثیہ لٹریچر ہے ہمیں کوئی احساس کمتری نہیں ہے کہ مرثیے سے وابستہ ہے تو کیا فائدہ اس جو ہزاروں دیکھیے ایک بار مجھ سے مشفق خواجہ جو کہ تحقیق کے بڑے آدمی ہیں انہوں نے مجھ سے ایک مرتبہ کہا ہلال یہ کمرہ ہے نا اس میں 2000 لاشیں رکھی ہیں میں سمجھا نہیں میں نے کیا مطلب 2000 دیوان ہیں کھلتے ہی نہیں یہ میتیں رکھی ہیں تو بڑی سب پھول جاتے ہیں ان کی لائبریری تو ایک کراچی کا اثاثہ تھی
تو مطلب اچھے زندہ کام کیے جائیں تو اچھا ہے. تو اب اس کا مطلب یہ کہ فی الوقت کوئی آپ ہم جنا کے احسان چینل کے تھرو آپ سے گزارش کریں گے اس کو کہ محفوظ کر کے عوام تک پہنچنے کا سبب ہونا چاہیے تاکہ آپ کا کلام محفوظ ہو جائے. اس کا تحفظ جو ہے کلام کا وہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے بارے میں ہم نے کتابوں کی کیا تعداد ہے کہ جو آپ نے مرتب بھی کی تحریر بھی کی ہوں؟ میری 30-35 کتابیں ہو گئی. 30 سے 35 کتابیں. 13-14 کتاب جو سے جو صاحب پر ہے. اچھا. ہاں. شاعری کا اس میں کیا اب حصہ آپ ہے؟ رسائی ادب کو اس طرح لیتے لیکن 1,000 صفحے کے نمبر ایڈٹ وہ تو بہت بڑا کام، وہ تو تحقیق ہے بہت بڑی. ہم بس یہ کہتے ہیں بھائی وہ رسائی ادب کے ہم ایڈیٹر ہیں لیکن وہ کتاب کے ذیل میں کاؤنٹ نہیں کی جاتی لیکن بہت کام کیا اس بارے میں. مرثیہ بہت ایک تسلسل سے میر انیس سے لکھنؤ سے دبیر اور یہ سب کراچی تک آیا اور کراچی میں بھی کافی اس کی ایک توانائی تھی. جوش صاحب، نسیم امروی، صبا صاحب، یاور عباس صاحب کے انسٹیٹیوٹ میں پروفیسر سردار نقوی، شاہد نقوی صاحب نے اپنا بھی ایک دبستان بنایا اور ان کے ہاں بھی لوگ پیدا ہوتے رہے اور مختلف لوگوں نے بہت کمال لوگوں نے مرثیے کہے، کسی نے کم کسی نے زیادہ. اس کے بالکل تنزل کی اور اس میں کمزوری کی بہت ایک شدید جو کہ 2 دہائیوں میں وجہ ہے، وہ کیا آپ اس پہ روشنی ڈالیں؟ دیکھیے یہ سیاسی عوامل ہوتے ہیں. جب انیس و دبیر کا انتقال ہوا، انیس کا انتقال ہوا ہے تو 1874 انجمن پنجاب کے مشاعرے شروع ہوئے. اقبال کی پیدائش ہے، دیکھ لیجیے آپ. تو مطلب یہ دور ہی بدل گیا. مسلم لیگ 1906 میں بنی ہے، نہ کوئی شاد عظیم آبادی ہے اور لوگ لکھ رہے ہیں. لیکن دیکھیے عہد سے بڑا تعلق ہے. کراچی میں کیوں مرثیہ لکھنؤ اور دہلی کو بیٹ کر گیا؟ جی، کراچی مرکز بن گیا. مرکز تمام ہندوستان سے مائگریٹ کر کے آنے والے مہذب و تعلیم یافتہ لوگ، شاعر، اور پھر پس منظر میں کربلا اور عزاداری، اس نے بڑی زندگی تھی اور بڑے گہما گہمی تھی. سارا میدان صاف ہو گیا. اس کو دیکھیے نئے لوگ کیوں نہیں آئے؟ ویسے بھی آپ دیکھیے نا، آپ چھوڑیے مرثیہ آئندہ ہے، نہ جوش ہے، نہ حفیظ جلندری ہے، نہ فیض صاحب ہے، نہ احمد ادیب قاسمی ہے، نہ علی سردار جعفری ہے، نہ کوئی ناول نگار رہا. تو دور یہ ایک جمود آتا ہے. آپ کے یہاں دیکھ لیجئے ذاکرین سوار ہیں، ذاکرین نوحہ پڑھنے والے، ورنہ مرثیہ نگاروں کی وہ وقت نہیں رہی. اس وجہ سے مرثیہ نہیں کہتے، ایک سنجیدہ شاعری ہے، بہت محنت اس کا اگر اجتماع خون جگر ہے. ہاں خون جگر ہے. وہی ہے. اس میں کوئی امکان لگتا ہے کہ دوبارہ کبھی کوئی کہ ماحول تبدیل میں ہوگا؟ کہتا ہوں کیا ضروری ہے کہ دوبارہ اس طرح آئے جو مرثیے کہیں گئے نا، اب ان کی اشاعت کا دور آنا چاہیے. دیکھیے کلیات آنی چاہیے سردار نقوی کی، کلیات آنی چاہیے صبا اکبر آبادی کی. مرثیے کا یہ فروغ ہو. میں نے جب رسائی ادب نکالا میرا مقصد کیا تھا؟ آپ اندازہ کیجیے میں شاعر ہوتے ہوئے رسائی ادب نکال رہا ہوں اور ریکویسٹ کر رہا ہوں مرثیہ دے دیجیے. مقصد یہ تھا کہ اس ادب کا فروغ ہونا چاہیے اور لوگوں تک پہنچے. اشاعت بہت ضروری ہے اور اس کے اوپر کام بالکل بے شک نہیں کہ اب یہ ماحول تبدیل ہو رہا ہے. ہاں انیس کے بعد تو لوگوں نے تبدیلی کو محسوس کیا اور اس میں اپنے آپ کو ضم بھی کیا تو وہ اس لیے ترقی کر گئے، مگر اب شاید وہ ماحول دستیاب نہیں ہے، اب فیلڈ بدل گئی ہے. ان چیزوں میں سماجی عوامل، سیاسی حالات، سب چیزیں مل جل کے آتی ہیں. ان کے اثرات ہوتے ہیں. یہ کہنا غلط ہے ہم لاکھ چاہیں مرثیے کا فروغ ہو، لیکن ماحول جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ چیزیں نہیں ہوتی. ڈاکٹر صاحب آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ کا جو پیشن تھا وہی آپ کا پروفیشن تھا. آپ کا یہ آپ قدرت نے بڑا کوئی کم لوگوں کے ساتھ یہ نام کیا ہوتا ہے کہ جو ان کا شوق ہے وہی ان کا روزگار، معاش اور معاشرت بن جائے. اس کے علاوہ کس چیز میں دلچسپی رہی ہے؟ نہیں مجھے بس اتفاق سے پڑھانے میں اور لکھنے میں. اب بھی میں شاید ایک ہفتے میں کہیں چلا جاتا ہوں. اچھا. چند لمحے کے لیے مجھے لکھنے پڑھنے میں. کبھی سیاسی گفتگو، کوئی اور ماحول، کوئی موسیقی، کوئی اور چیز جو ہے وہ دلچسپی رہی ہے؟ آپ نے بات چھڑ دی. بتاؤ میرے پاس ہارمونیم تھا. اچھا زبردست. اور برسوں رہا ہے ہارمونیم، مجھے آباد نقوی صاحب نے دیا تھا. آباد نقوی اور میری آواز ماہر تھے بہت. آپ کو عرض کروں، اب جب بات آپ نے چھڑ دی، میں کالج میں پڑھتا تھا تو کمپٹیشن ہوتا تھا اچھے گانوں کا، میں نمائندگی کرتا تھا. زبردست. میری بہت یہ ایک بڑی اہم بات ہے جو ہمارے سامعین کے لیے آج میری آواز بڑی اچھی تھی. ایک ایڈڈ انفارمیشن ہوگی. میری آواز بڑی اچھی تھی، میں گایا کرتا تھا اور پسندیدہ میرے گلوکار تھے. میرے پاس ہارمونیم تھا، بہت عرصے میں نے رکھا اس کو. مجھے موسیقی سے ہمیشہ دلچسپی رہی ہے. آج بھی یقین کریں اگر اچھے گیت کی آواز آتی ہے تو میں رک جاتا ہوں، سنتا ہوں اس کو. کوئی نغمے لکھے، کوئی مشہور ہوں، کوئی گانے، کوئی اس طرح گئے نہیں، کوئی ایسی غزل وغیرہ کسی نے پڑھی ہو؟ مواقع نہیں ملے. لیکن لتا میرے بڑی آواز، رفیع، ان سب کو بڑے ٹوٹ کے سنا ہے. وہ بڑا پسند کیا ان کو. بالکل وہ ایک یہ تو دیکھیے شعر کہنے والے کا موسیقی تعلق ہے. ایک بات اور بتاؤں، مجھ پہ مذہب بہت طاری نہیں ہوا. میں قطعی مذہبی آدمی نہیں ہوں.
بالکل نئے ذہن کا آدمی ہوں. ہاں مجھ سے علامہ طالب جوہری صاحب نے بڑی حیرانی کا اظہار کیا جب میں نے سورہ الحمد سے لکھا. کہنے بھائی تم تو نہ مولوی ہو نہ کچھ ہو. میں نے کہا نہیں بس ایک ہے تو کوئی ضروری نہیں ہوتا. میں مذہبی ذہن ٹپیکل مذہبی ذہن ورنہ دین شناسی تو ایک بڑا عالمی ہے. اب بار بار ذکر آتا ہے آپ موجود ہیں. آپ دیکھیے بھائی سردار نقوی اسکالر آدمی ہیں. وہ جس طرح دین شناسی ان کے یہاں ملے گی آپ کو کب ملے گی. آپ شاعروں کا نام لے لیے صبا اکبر آبادی امید وادی شاہد نقوی. وہ سطح کسی میں نہیں ہے کہ جہاں مفسرانہ اور انداز سے آگے چل رہے ہیں. وہ کم لوگوں میں ہوتی ہے. اسکالر کب پیدا ہوئے. یہ شادی کس سن میں ہوئی؟ شادی 1979. تو اہلیہ نے یعنی پی ایچ ڈی آپ نے شادی کے بعد ہی کیا. بہت ساری مصروفیات. ہاں کچھ گفتگو اپنے بچوں اور اہلیہ کے بارے میں. شادی سے پہلے میں نے ٹاپک مل گیا تھا مجھے 1976 میں اور 79 میں میری شادی ہوئی. اور بلکہ وہ 1 مہینہ لیٹ ہو گیا تھا کیونکہ خبریں گرم تھیں بھٹو کی پھانسی کی. تو وہ اس زمانے میں ماشاء اللہ کا کشمکش کا ماحول. میری اہلیہ جو ہے وہ خود ڈاکٹر یار عباس کی فرسٹ کزن ہے. تو وہ ان کے اندر بھی ایک ذوق تھا. شعر تو نہیں کہتی تھی لیکن لکھنے پڑھنے بہت تعلق تھا. بلکہ ایک مرتبہ ان کو ٹاپک پی ایچ ڈی کا مل بھی گیا تھا. وہ یونیورسٹی نے کچھ پابندیاں لگائی. تو بچوں کی پیدائش اور بچوں کی تربیت. اب دانیال ہمارے 2 بچے ہیں. دانیال ہے جی وہ اس سے آکسفورڈ سے ایم ایس کی ہے. ماشاء اللہ. پھر وہ پی ایچ ڈی کرنے چلا گیا کینیڈا. اب میری تو پوتی بھی یونیورسٹی میں آ گئی ہے. ماشاء اللہ. اور بیٹی ہے میری انگلش میں ایم اے. وہ مسقط کے ایک یونیورسٹی پڑھاتی ہے. بہت خوب. یہ سب ہے پس منظر. تو اہلیہ کا تو کردار کے بغیر کام یہ ہوتا ہوا ہی کہ نہیں. اہلیہ کا انتقال ہو گیا. وہ بدقسمتی تھی. اب تو 10 سال ہو گئے. تو ہم یہاں اکیلے ہوتے ہیں جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے. ہماری بڑی بہنوں کا اصرار تھا کہ بھائی ایک عقد ثانی کر لیجیے. میں نے کہا نہیں کتابوں سے ہو گیا. یہ ہوا ہے امکان نہیں ہے. کتابوں سے اچھا رشتہ کسی کا نہیں ہے. بالکل بالکل. یہ گفتگو بہت سارے سوالات ذہن میں ہیں مگر یہ کہ وقت ایک ہمارا مختصر ہوتا ہے ایک سیگمنٹ کے لیے. بہت اچھا ہے. اور اس میں 2 بہت سے جو ہے کہ فارمولیٹڈ باتیں ہیں کہ آخر میں ایک یہ ہے کہ کوئی پیغام. اور ظاہر سی بات ہے کہ شاعر کے ہاں آئیں اور ہم شاعری نہ سنیں. اس دونوں باتوں کا کوئی امکان نہیں ہوتا کہ یہ ایک فارمولہ ہے کہ جی کسی مدبر کے پاس آئیں تو ایک پیغام لے لیں. ایک پیغام تو یہ کہ بھائی دیکھیے پیغام تو ہزاروں ہیں. 24 گھنٹے پیغام آتے تھے. لیکن یہ ہے کہ نئی نسل کتاب سے رشتہ جوڑے. کہ کتنا ہی ماڈرن زمانہ آ جائے فیس بک سب چیزیں اپنی جگہ ٹھیک ہے. ہم ان کی مخالفت نہیں کرتے. تو یہ کتاب کی بات ہی کچھ اور ہے. بالکل اس میں کوئی دو آپ میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں. آپ فیس بک پہ کتنا نیچرل بنا ہوا پڑھیں گے. آپ کو سامنے کتاب چاہیے. بالکل بالکل. باقی یہ کہ میں نے چھوٹی چھوٹی کچھ نظمیں لکھی. جی بہت شکریہ. ہمارے سامعین کے لیے کہ یہ اضافی ایک وہ ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب کی کوئی غیر رسائی کلام بھی ریکارڈ ہو جائے گا اس میں ہمارے پاس. وہ ایک مصیبت بن گیا ہے کہ وہ واٹس ایپ کے اوپر 24 گھنٹے کی زندگی. جی بالکل. میسج اب زندگی نئی ترتیب میں آ رہی ہے نا. نیا ڈھابہ تو نہیں. دوسری دن بھر یہ ہوتا ہے کہ میں نے لیا ایک ریکارڈڈ میسج آپ کو بھیج دیا اس کو بھیج دیا. دن بھر ہوتا رہتا. ایک چھوٹی سی نظم سنا. جی شکریہ. بالکل نئے انداز بہت کی. شکریہ. نہ ہوتا واٹس ایپ پیارے تو کیا تم پوچھتے ہم کو. کیا کہنا ہے. نہ ہوتا واٹس ایپ پیارے تو کیا تم پوچھتے ہم کو. اس کا نام ہے نظم کا تمہاری نادان محبت کے نام. کیا کہنا ہے. نہ ہوتا واٹس ایپ پیارے تو کیا تم پوچھتے ہم کو. یہ روزانہ جو ایک میسیج مجھے تم بھیج دیتے ہو. نہ یہ فقرے تمہارے ہیں نہ یہ لہجہ تمہارا ہے نہ یہ چہرہ تمہارا ہے. کسی نے چند سطریں تم کو بھیجی تھیں جو گردش کر رہی تھی اس افق سے اس افق تک. وہی سطریں وہی باتیں مجھے بھی بھیج دی تم. اس افق سے اس افق تک. ہاں وہی سطریں وہی باتیں مجھے بھی بھیج دی تم نے. نہ یہ لہجہ تمہارا ہے نہ یہ چہرہ تمہارا ہے. یہ مصنوعی محبت جس میں شاخ گل ہے تتلی ہے نہ خوشبو ہے نہ دلداری کا جادو ہے نہ یہ معصوم اور سادہ سی اردو ہے. واہ 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 واہ. نہ یہ چہرہ تمہارا ہے نہ یہ لہجہ تمہارا ہے. یہ میسج اب تمہارے ہیں نہ میرے ہے. انہیں احساس کی تختی سے بھی ڈیلیٹ کر دینا. مگر جب بھی کسی ساعت میں میری یاد آ جائے تو دل کے واٹس ایپ پر دل کی دھڑکن سے میرا بس نام لکھ دینا. کیا کہنا ہے. بہت خوب. بہت شکریہ ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب. ہمیں وقت دیا. چینل جنا کا احسان. آج ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب نے
ہمیں موقع فراہم کیا. آپ حضرات کی ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے استفادہ کریں اور اپنا فیڈ بیک ضرور اس چینل پہ دیں. بہت شکریہ.